عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ خطرناک سمندری طوفان نیوار آدھی رات کو تمل ناڈو پڈوچیری کے ساحلی علاقوں میں دستک کا خدشہ، تمل ناڈو میں حالات ہوئے خراب۔ انتخابی مہم عروج پر پہنچ گئی۔ حیدرآباد میں رائے دہندگان کو راغب کرنے کے لیے تمام جماعتیں سرگرم۔ بیف کے لیے گو ماتا لفظ کے استعمال پر کورٹ نے سماجی کارکن کے سوشل میڈیا پوسٹ کرنے پر لگائی روک۔ پنجاب میں 1 دسمبر سے نائٹ کرفیو کا اعلان، کورونا ضوابط کی خلاف ورزی پر لگے گا 1000 روپے کا جرمانہ۔ مدھیہ پردیش لو جہاد پر قانون بنانے کو لے کر ڈرافٹ کمیٹی کی میٹنگ کا انعقاد، 10 سال کی سزا کی تجویز۔ بی جے پی میں ہمت ہے تو مجھے گرفتار کر کے دکھائے، ممتا بنرجی کا بیان۔ جھارکھنڈ ہائی کورٹ سے مولانا کلیم الدین مظاہری کی ضمانت، سچائی اور سیکولرزم کی فتح، ادارے شرعیہ جھارکھنڈ۔ میونسپل الیکشن جیتنے پر روہنگیاؤں کے خلاف کریں گے سرجیکل اسٹرائک، تلنگانہ بی جے پی کا بیان۔ بی جے پی کی تلنگانہ میں جیت کے بعد ایم کو میرے پیروں تلے لاؤں گا، ڈی اروند کا بیان۔ سارے جنوبی ہند 2 سے 3 سالوں میں بھگوا رنگ میں بدل جائے گا۔ سعودی عرب میں ہر کسی کو کورونا وائرس کی ویکسین مفت دستیاب ہوگی، وزارت صحت کا بیان۔ مودی حکومت بینکنگ نظام کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے، کانگریس کا الزام۔ ایتھوپیا میں قتل عام، مقامی ملیشیا اور سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں 600 شہری ہوئے ہلاک۔ امریکہ کو بے مقصد جنگوں میں نہیں الجھایا جائے گا، جو بائیڈن کا بیان۔ دبئی کی عدالت نے ایک آدمی کو دفتری عملے کو دھمکا کر زبردستی ایک فرم میں گھسنے کے الزام سے بری کر دیا۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے اہم ترین خبروں کو لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو ضرور شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلی خبر چنئی سے ہے۔ خطرناک سمندری طوفان نیوار تمل ناڈو یا پڈوچیری کے ساحلی علاقوں میں بدھ کی آدھی رات کو یا جمعرات کے صبح دستک دینے کا خدشہ ہے۔ یہ اطلاعات بھارتی محکمہ موسمیات نے بدھ کے روز دی ہے۔ چنئی اور اس کے مضافات میں منگل کی رات سے وقفے پر بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے سبب سڑکوں، رہائشی عمارتوں اور کئی علاقوں کے گھروں میں پانی تک جمع ہو گیا۔ اور چنئی کے ایک علاقے سے خبر آ رہی ہے کہ ایک درگاہ پوری طرح سے منہدم ہو گئی ہے اور لگاتار برسات کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگوں کی پریشانیوں کے پیش نظر حکومت نے بدھ کے روز عوامی تعطیل کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن اس وقت سے یہ حالات بہت پوری طرح سے متاثر ہو چکے ہیں چنئی میں، اور گھروں میں پانی گھسنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح حیدرآباد میں برسات ہوئی ہے، جس کی وجہ سے نقصان ہوا اور گھروں میں سیلابی شکل و صورتحال پیدا ہوئی، اسی طرح کے حالات اس وقت تمل ناڈو میں بنتے نظر آ رہے ہیں۔ جنوبی ریلوے نے نیوار کے پیش نظر مضافاتی ریل کی خدمات اور کچھ طویل فاصلاتی ٹرینوں کو منسوخ کر دیا ہے۔ ریاستی حکومت کے ماتحت آنے والے ادارے نے اپنے لاکھوں گاہکوں کو دودھ فراہم کیا، جبکہ پیٹرول پمپ اور دکانیں عام دنوں کی طرح ہی کھلی ہوئی ہیں۔ ریاستی حکومت نے 5 سال کے عرصے کے بعد چیمبر مکم جھیل سے پانی جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور دریائے اڈیار کے قریب ذیلی علاقوں میں رہنے والوں کو سیلاب کا انتباہ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گزشتہ 6 گھنٹوں میں 7 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلتے ہوئے شدید سمندری طوفان نیوار کوڈلور کے مشرقی جنوب مشرق میں 290 کلومیٹر، پڈوچیری کے مشرقی جنوب مشرق تقریباً 300 کلومیٹر اور چنئی کی 350 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ لہٰذا اگلے 12 گھنٹوں میں طوفان نیوار کی انتہائی خطرناک سمندری طوفان میں تبدیل ہونے کے امکانات ہیں۔ نیوار کی 26 نومبر کی درمیانی شب شمال مشرق کی جانب پیش قدمی کرنے، تمل ناڈو اور پڈوچیری کے نزدیک ملپورم اور کرائکل کے بیچ پڈوچیری کے ساحلوں کو عبور کر لینے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔
ناظرین، گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن الیکشن کی تیز تر مہم اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، کیونکہ مقابل میں حصہ لینے والی جماعتیں رائے دہندگان کو راغب کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی۔ اصل مقابلہ کرنے والی جماعتیں بشمول TRS، کانگریس، BJP اور مجلس کے مقابلہ کرنے والے سرکردہ لیڈران نے سلسلہ وار روڈ شوز اور ریلیوں، عوامی جلسوں سے خطاب کے ساتھ ساتھ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک گھر گھر مہم چلا رہے ہیں تاکہ رائے دہندگان کی حمایت حاصل ہو سکے۔ ناظرین گرامی، کیرل ہائی کورٹ نے سماجی کارکن ریحانہ فاطمہ کے سوشل میڈیا استعمال کرنے پر روک لگا دی ہے۔ فاطمہ کے خلاف یہ روک ان کے ذریعے ایک کوکر شو کے دوران بیف کے لیے گو ماتا لفظ کا استعمال کرنے پر لگائی گئی۔ ریحانہ فاطمہ نے کوکری شو کے دوران بیف پکاتے ہوئے اس کے لیے کئی بار گو ماتا کا لفظ کا استعمال کیا تھا۔ انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق شو کو اس سال فروری مہینے میں YouTube پر اپلوڈ کیا گیا تھا۔ اس کا عنوان گو ماتا الارتھ تھا۔ جسٹس سنیل تھامرس کی بینچ نے ایک عرضی پر سنوائی کرتے ہوئے کہا کہ ریحانہ فاطمہ کے ذریعے گو ماتا لفظ کا استعمال کرنے سے لاکھوں ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، دہلی NRC میں سنگین حالات اور پنجاب میں کورونا کی دوسری لہر کے خطرے کے پیش نظر وزیر اعلیٰ کیپٹن امریندر سنگھ نے بدھ کو ریاست میں کئی نئی پابندیاں لگانے کی ہدایت دی ہیں۔ ان پابندیوں میں 1 دسمبر سے سبھی قصبوں اور شہروں میں رات کا کرفیو لگانا بھی شامل ہے۔ ساتھ ہی ماسک نہ پہننے یا سماجی فاصلے کے ضابطے پر عمل نہ کرنے کے لیے جرمانے کی رقم دوگنی کر دی گئی ہے۔ حکم میں کہا گیا ہے کہ سبھی ہوٹل، ریستوراں اور میرج پیلیس کے کھلنے کا وقت بھی 9:30 بجے تک ہوگا۔ کرفیو رات 10 بجے سے صبح 5 بجے تک رہے گا۔ وزیر اعلیٰ نے لوگوں کو کسی بھی حالت میں ان ضوابط کی خلاف ورزی نہ کرنے کے لیے متنبہ کیا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ کورونا کے ضوابط پر عمل نہ کرنے پر جرمانہ فی الحال 500 روپے سے بڑھا کر 1000 روپے کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، لو جہاد کو لے کر مدھیہ پردیش حکومت کا موقف سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے۔ MP حکومت کے ذریعے لو جہاد کرنے والوں کے خلاف جہاں پہلے 5 سال کی سزا کی بات کہی جا رہی تھی، وہیں آج وزیر داخلہ ڈاکٹر نروتم مشرا کی سربراہی میں منعقدہ ڈرافٹ کمیٹی نے لو جہاد کرنے والوں کے خلاف 10 سال کی سزا کی تجویز پیش کی ہے۔ ناظرین، مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے آج BJP کو چیلنج کرتے ہوئے اگر BJP میں ہمت ہے تو انہیں گرفتار کر کے دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود میں اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی جائے گی۔ ممتا بنرجی نے الزام عائد کیا کہ BJP ترنمول کانگریس کی ممبران اسمبلی کو روپے کی پیشکش کر کے BJP میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ بانکوڑا میں انتخابی مہم کا آغاز کرتے ممتا بنرجی نے کہا کہ BJP قوم کی سب سے بڑی لعنت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر BJP میں ہمت ہے تو مجھے گرفتار کر کے دکھائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ BJP کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ جھوٹ کی ردی کی ٹوکری ہے۔ ناظرین، ادارے شرعیہ جھارکھنڈ کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد قطب الدین رضوی نے دہشت گردی کے الزام میں 14 ماہ سے جیل میں بند جمشید پور کے مولانا کلیم الدین مظاہری کو جھارکھنڈ ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے پر اظہار خوشی کرتے ہوئے کہا ہے کہ مولانا کلیم کو ضمانت ملنا سچائی اور سیکولرزم کی فتح ہے۔ ناظم اعلیٰ نے یم ودود ساجد کی رپورٹ کے حوالے سے کہا ہے کہ جھارکھنڈ ہائی کورٹ کے جسٹس کیلاش پرساد مولانا کلیم الدین مظاہری کو ایک انتہائی خطرناک مقدمے میں ضمانت دے دی۔ مولانا کلیم الدین مظاہری 14 مہینوں تک اس الزام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، پارلیمانی اور اسمبلی انتخابات میں لیڈروں کی شعلہ بیانی تو ہمیشہ دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن اب میونسپل انتخابات میں بھی حالات کچھ ایسے ہی نظر آ رہے ہیں۔ 1 دسمبر کو حیدرآباد میں میونسپل انتخاب ہونا ہے، جس کے پیش نظر سیاسی پارٹیوں کی مہم اپنے عروج پر ہے۔ اس درمیان تلنگانہ BJP صدر اور رکن پارلیمنٹ بنڈی سنجے کمار نے متنازع بیان دیتے ہوئے کہا کہ BJP میونسپل انتخاب میں میئر کا عہدہ جیتتی ہے تو روہنگیاؤں اور پاکستانیوں کو بھگانے کے لیے اس پرانے شہر میں سرجیکل اسٹرائک کرے گی۔ یہ بیان انہوں نے حیدرآباد کے اولڈ سٹی علاقے میں دیا۔ BJP صدر کے اس بیان پر TRS اور MIM نے سخت اعتراض بھی ظاہر کیا ہے۔ BJP ریاستی صدر کے بیان پر اسدالدین اویسی نے جوابی حملہ کرتے ہوئے BJP کو اولڈ سٹی میں پاکستانی شہریوں کی شناخت کرنے کا چیلنج پیش کیا۔ اویسی نے اپنے بیان میں کہا کہ میں BJP کو 24 گھنٹے دیتا ہوں، انہیں بتا دیں کہ اولڈ سٹی میں کتنے پاکستانی مقیم ہیں۔ ساتھ ہی اویسی نے BJP قیادت والی NDA حکومت کو چینی PLA پر سرجیکل اسٹرائک کرنے کا بھی چیلنج کر دیا۔ ناظرین، بھارتیہ جنتا پارٹی نظام آباد کے ممبر پارلیمنٹ ڈی اروند نے اس بار آل انڈیا اتحاد المسلمین اور خاص طور پر اس کے MLA اکبر الدین اویسی کو نشانہ بناتے ہوئے متنازع تبصرہ کیا ہے۔ اروند نے اکبر الدین کی ماضی کی نفرت انگیز تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ میں BJP کے اقتدار میں آنے کے بعد
چندرائن گڈا کے MLA اکبر الدین اور ان کے بھائی اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کو اپنے جوتے کے قریب ہوں گے۔ اروند نے یہ بھی کہا کہ مجلس کے رہنما پرانے شہر میں ہونے پر بھونکتے ہیں۔ بہار میں مجلس کے نو منتخب MLA اختر الایمان کی جانب سے اپنے حلف میں ہندوستان نہیں بلکہ لفظ بھارت پر اٹھائے جانے والے اعتراض کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے رائے دہندگان پر زور دیا کہ وہ BJP امیدواروں کو آئندہ GM-MC انتخابات میں ووٹ ڈالیں۔ ناظرین، BJP یوتھ ونگ کے صدر تیجسوی سوریا نے منگل کے روز پیشگوئی کی ہے کہ 2 یا 3 سال میں سارے جنوبی ہند بھگوا رنگ میں رنگ جائے گا۔ سارا کا سارا جنوبی ہند اور اس کی شروعات گریٹر حیدرآباد کے مجالس مقامی انتخابات میں پارٹی کی جیت سے ہوگی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ حیدرآباد اور تلنگانہ میں تبدیلی کے بادل گرج رہے ہیں اور اس کامیابی میں 2 سے 3 سالوں میں تمل ناڈو اور کیرالہ میں BJP کی جیت میں مددگار ثابت ہوگی۔ ناظرین، سعودی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ مملکت میں رہنے والے ہر فرد کو کورونا وائرس کی ویکسین مفت مہیا کی جائے گی۔ سعودی عرب کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل اخباریہ نے وزارت صحت کے ترجمان کے حوالے سے بتایا ہے کہ مملکت میں 2021 عیسوی کے آخر تک کورونا وائرس کی ویکسین وافر تعداد میں دستیاب ہوں گی اور یہ ملک کی 70% آبادی کے لیے کافی ہوں گی۔ البتہ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی نے روزانہ کی نیوز بریفنگ میں واضح کیا ہے کہ کوئی بھی ویکسین محفوظ، مؤثر اور متعلقہ حکام سے منظور شدہ ہونی چاہیے۔ دراصل وزارت صحت نے منگل کے روز مملکت میں کورونا وائرس کے 252 نئے کیسوں کی تشخیص کی اطلاع دی ہے، جبکہ پہلے سے اس مہلک وائرس کے شکار 15 مریض وفات پا گئے ہیں۔ ناظرین، کانگریس نے ریزرو بینک آف انڈیا کی انٹرنل ورکنگ گروپ کی سفارش کے تحت کارپوریٹ گھرانوں کو بینک کھولنے کی اجازت دینے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے عوام کی محنت کی کمائی پر صنعت کاروں کا قبضہ ہو جائے گا۔ کانگریس کی سینئر رہنما اور میڈیا سیل کے سربراہ رندیپ سنگھ سرجیوالا نے منگل کے روز یہاں پریس کانفرنس میں کہا کہ BJP حکومت RBI کی انٹرنل ورکنگ گروپ کے بڑے دھنا سیٹوں اور چنندہ صنعت کاروں کو بینک کھولنے کی اجازت دینے کی سخت مخالفت RBI کے سابق گورنر ڈاکٹر رگھورام ارجن اور ڈاکٹر ورل آچاریہ نے بھی کی ہے۔ ناظرین، ایتھوپیا کے شمالی صوبے ٹگرے میں مقامی ملیشیا نے پولیس کی مدد سے کم از کم 600 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ صوبے کے قصبے میکادرا میں قتل عام رواں ماہ 9 نومبر کو ہوا۔ اس بات کا انکشاف انسانی حقوق کے جنرل کمیشن نے منگل کے روز کیا ہے۔ اولین رپورٹ میں ایتھوپیا میں انسانی حقوق کے کمیشن نے ٹگرے کے نوجوانوں پر مشتمل ملیشیا مقامی حکام کے ہمنوا سیکورٹی فورسز کو اس قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرایا، جس میں موسمی کاشتکاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کاشتکاروں کا تعلق علاقے سے نہیں تھا۔ اگرچہ ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد نے انسانی حقوق کمیشن کے ڈائریکٹر ڈینیل ہیکلے کا تقرر کیا، تاہم اس کے باوجود یہ انتظامی طور پر ایک خود مختار باڈی ہے۔ ناظرین، امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ بحر الکاہل اور بحر اوقیانوس کی سمندروں میں عالمی قیادت کا کردار ادا کرے گا اور غیر ضروری تنازعات میں اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اپنی قومی سلامتی کی ٹیم متعارف کروانے کے لیے غیر ضروری جنگوں میں اپنا کردار ادا نہیں کرے گا اور نہ اپنے وسائل کو بے مقصد جنگوں پر صرف کیا جائے گا۔ جو بائیڈن نے اپنی خارجہ پالیسی کی خصوصیات کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک ایشیا پیسیفک کے خطے میں عالمی سطح پر قائدانہ کردار ادا کرنے اور اتحاد کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے گا۔ ناظرین گرامی، دبئی کی ایک عدالت نے ایک قانونی مشیر کو نجی کمیٹی کے دفتری معاملات میں مداخلت کرنے اور 4 افراد کو اپنے مطالبات نہ ماننے کی صورت میں جیل بھیجنے کی دھمکی دینے کے الزامات سے آج بری کر دیا ہے۔ سرکاری استغاثے کی ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ 39 سالہ ایک برطانوی مشیر نے نجی فرم کے احاطے میں داخل ہونے کے بعد 4 افراد کو دھمکی دی جو دھات معائنے کی لیبارٹری میں کام کرتے ہیں۔ اس کا مطالبہ تھا کہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں فنڈز جمع کروائے جائیں۔ دھمکیوں، بلیک میلنگ کے علاوہ اس کنسلٹنٹ پر کمپنی کے دفتری امور میں مداخلت کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا۔ وہ مینیجر کے دفتر کے اندر داخل ہوا اور بغیر اجازت کے وہاں بیٹھ گیا تھا۔ اب جب اس پر تمام الزامات لگے تو اس ملزم کے خلاف نانک پولیس اسٹیشن میں شکایت بھی درج کروائی گئی تھی۔ اب ان تمام الزامات سے اس کو بری کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں
کا ہنسی اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات